حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات۔ آخری قسط، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گشت کے چند واقعات۔ اس دنیا میں کون بادشاہ ایسا ہوا جو خود چوکیداری کا کام انجام دے؟ حضرت فاروق اعظم دن میں تنہا مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور صرف ایک درہ ہاتھ میں ہوتا تھا، اور راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اسے درے سے سزا دیتے تھے، اور راتوں کو تنہا گشت کرتے تھے۔ نہ صرف مدینہ بلکہ باہر ملکوں میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ وہاں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ لوگوں کے تلوار سے زیادہ خوفناک ہے۔ ان کے گشت کے واقعات تو بہت ہیں، مگر ہم ذیل میں چند واقعات درج کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ ایک اعرابی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ یہی باتیں آپ اس سے کر رہے تھے، لیکن یکایک خیمہ سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی، ایک عورت ہے جس کے درد ذہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام کلثوم، ذرا کپڑے تو تبدیل کرو اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ آپ ان کو لے کر اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس اعرابی سے فرمایا، کیا اس عورت کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہو؟ اس اعرابی نے اجازت دی اور حضرت ام کلثوم اندر تشریف لے گئیں، اور تھوڑی دیر بعد حضرت ام کلثوم نے پکار کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، اپنے دوست کو خوشخبری دے دو کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس اعرابی نے جب امیر المؤمنین کہتے ہوئے سنا تو کانپ گیا اور جلدی سے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، صبح کو ہمارے پاس آنا اور اپنے اس بچے کا وظیفہ مقرر کرا لینا۔ ایک شب کو آپ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک ضعیفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے اعلان ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نہ اس وقت امیر المؤمنین یہاں ہے اور نہ منادی۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ظاہر میں تو امیر المؤمنین کی اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت آپ کے ساتھ تھا کہا کہ اس مکان پہ کوئی نشانی بنا دو، اور دوسرے دن آپ نے وہاں ایک شخص کو بھیجا اور اسے اپنے صاحبزادے عاصم کے لیے پیغام دیا اور فرمایا کہ اس میں برکت ہوگی۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کے بطن سے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں سے ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے دین اسلام کی عزت و شوکت بڑھ گئی، اور اپنے عہد خلافت میں وہ کام کیے جن کی نظیر چشم و فلک نے نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ آپ کی شہادت کا مختصر حال یہ ہے کہ جب آپ اپنی آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کی تنویر آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو گیا، اب یہ گھٹنا شروع ہوگا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ، میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے اور میں اب کمزور ہو چکا ہوں۔ خداوند، قبل اس سے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز معمول کے مطابق نماز کے لیے مسجد میں بہت جلد تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اس درے سے جگاتے تھے۔ اس کے بعد مسجد پہنچ کر نمازیوں کو صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور نماز شروع کرتے تھے، اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔
نماز ویسے ہی شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہہ پائے تھے تو ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر کے لگائے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائیں، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار حائل تھیں، ان سے نکل جانا آسان نہیں تھا، لہذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، اتنے میں نماز مکمل ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ قابل غور بات، اتنا عظیم واقعہ ہو گیا لیکن کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی، بلکہ نماز کو پورے اطمینان کے ساتھ مکمل ادا کیا گیا۔ نماز کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لوگ ان کے گھر پر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے نماز فجر اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ابو لؤلؤ مجوسی۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر اتنی بلند آواز سے پڑھی کہ باہر تک آواز آئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھوں سے مجھے شہادت ملی۔ اسی طرح کے تاریخی واقعات کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آل کرنا نہ بھولیں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، دعاؤں کا طلبگار بندہ۔